ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں۔ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی، بڑی خبر آ گئی، بڑی خبر آ گئی۔ 19 مجرمان جنہوں نے سزا لی تھی آرمی عدالت سے، آرمی کورٹ سے جن کو سزا ہوئی تھی، ان کو آج معاف کر دیے گئے، 19 ملزمان کو، اور ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اور عمران خان کی یہی شرائط تھی کہ میرے قیدیوں کو رہا کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ 19 ملزمان تھوڑے نہیں ہیں، 20 پہلے انہوں نے چھوڑے ہیں، 19 کو معافی دے دی گئی ہے جن کو 2 سال 2.5 سال سزا ہوئی تھی۔ انہوں نے رحم کی اپیل کی تھی اور معافی لکھ کے دی تھی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ سر، حکومت کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بہت گندی پالیسی جا رہی ہے، اور یہ آخر میں عمران کو بنگالہ بھیجیں گے۔ سن لو، سن لو، بالکل سن لو۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا اس وقت، آج گنڈا پوری بھی مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے۔ جو مفرور ہے، جو ملزم ہے، مجرم ہے، اس کو عدالت نے جو مفرور قرار دیا ہوا ہے، آج وہ بھی جناب علی مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے۔ اور ان کے مذاکرات کے 2 ہی ایجنڈے ہیں کہ جناب سانو رہا کرو تے جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے۔ یہ کس وجہ سے ان کو رہا کیا گیا ہے جی، 19 ملزمان کو؟ ہم ایسے ہی پیٹ رہے ہیں، پاک فوج زندہ باد، جو پاک فوج پہ حملہ کرے گا وہ غدار ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ تو آپ ان کو چھوڑ دیں، باقیوں کو بھی چھوڑ دیں، چھوڑ دیں باقیوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں نا بھیڑے رون نالوں چپ ہی چنگی ہوندی ہے۔ تسی کی کر رہے ہو؟ اتنی بڑی خبر آج آئی ہے کہ جناب ان کو رہا کر دیا گیا ہے جی، 19 ملزمان کو۔ کیوں؟ انہوں نے رحم کی اپیل کی تھی اور معافی مانگی تھی۔ اور باقی جو رہ گئے ہیں نا، آپ لکھ لیں، جس طریقے سے انہوں نے نرم رویہ اختیار کیا ہے نا ہماری حکومت نے، حکومت کی بات کر رہا ہوں، وہ سول عدالت میں آنے کی دیر ہے بس۔ یہ احسان نیازی وغیرہ یہ وہ سب جو ہے نا ایسے چٹکی بجا کے باہر آ جائیں گے، تو پھر وہی مرلہ ہوئے گا۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا TTP والوں کے انہوں نے بھگایا، اور بھگانے کے بعد پھر عمران خان نے واپس بلایا، تو اب دیکھیں دوبارہ وہی دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں نا۔ جو سر جی برا ہے نا، جس کے DNA میں برا ہے، وہ برا ہی ہے۔ ان کو آپ نے TTP والوں کو واپس نہیں لانا چاہیے تھا، نہیں نہ لانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ افغانستان نے کہا تھا کہ یہ TTP والے جو لوگ ہیں نا، ان کو ہم اپنے پاس بڑھا دیں گے۔ یہ رات کو ایک کارروائی ہوئی کہ مجھے 10 ارب روپے دیے جائے، ہمیں 10 ارب روپے دیے جائے۔ افغانی حکومت نے مانگا ہے، تو حکومت نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے؟
تو وہ اس کے اوپر جی وہ چپ ہو گئے. یہ خواجہ آصف نے رات کو انکشاف کیا. بڑے انکشاف ہو رہے ہیں, بہت انکشاف ہو رہے ہیں. یہ جو بہرحال خبر آئی ہے نا ابھی, یہ مجھے اچھی نہیں لگی, بالکل اچھی نہیں لگی کہ 19 مجرمان کو رحم کی اپیل پہ, یہ نہیں کہ انہوں نے سزا پوری کر لی ہے, یہ نہیں ہے, رحم کی اپیل اور معافی نامہ لکھ کے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, پھر سارے یہ میاں والی جیل, سائیوال جیل, کیمپ جیل, جو معافی نامے لکھوا لو, سب کو رہا کر دو, سب کو رہا کر دو. اتنے بڑے بڑے غداری جنہوں نے کی ہے, فوج کے اوپر حملہ کیا ہے, تو پھر ٹھیک ہے جی, سب کو غداری کر دو. اصل میں یہ ڈیل ہو رہی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے نا, شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ اگر ہم ڈی چوک میں دھرنا نہ دیتے یا ڈی چوک میں نہ جاتے 24 نومبر کو, تو انہوں نے, یہ حکومت نے طے کر دیا تھا کہ 20 دن کے بعد ہم عمران کو رہا کر دیں گے. اور ان کی رہائی یہی ہے کہ بنی, اب بھی ڈیل ہی ہے سر, اب بھی ڈیل ہی ہے. روزانہ جیل میں کوئی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ کوئی جیل میں اس طرح پارٹی چلا رہا ہے؟ ہر ملاقات, مذاکرات کرنے سے پہلے بھی ملاقات ہوگی, بعد میں بھی ہوگی, اور روزانہ ہوگی. اور دیسی مرغے چرگے وہ تو آپ بھول جائیں نا, ایکسرسائز مشین ہے یہ وہ. سر اس لیے تو وہ اندر سے بڑھ کے مار رہے ہیں. اس نے ابھی ایک دن بھی عمران خان نے جیل اندر سے نہیں دیکھی کہ جیل کی اصل دال جیل کی کیسے ہوتی ہے, جیل میں مشقت کیسے ہوتی ہے, جیل میں کیسے بند کیا جاتا ہے. وہ جس دن یہ واویلا مچا کے رکھتے ہیں, ان کا یہ اوپر ہے کہ اوپر والا ہاتھ رکھو. اچھا مزے کی بات آپ کو ایک بات میں بتاؤں, دیکھیں حکومت کی کمزوری دیکھیں. انہوں نے کہا ہے, پی ٹی آئی والوں نے اور ان کے شوکت یوسف زئی نے اور ترجمان بیرسٹر سیف نے, کہ ہماری سول نافرمانی جاری رہے گی. پہلے کہہ رہے تھے نا مذاکرات کرو, تو نہیں تو سول نافرمانی کریں گے. انہوں نے کہا جی سول نافرمانی ہماری جاری رہے گی اگر مذاکرات میں جب تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی. اور کامیابی یہی ہے کہ بانی سمیت, بانی نہیں مانی مینٹل سمیت سارے کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اور یہ ساری چیزیں وہ کر کے, تو پھر عمران خان کہے گا, پھر اس نے بعد آ جانا ہے. پہلے یہ بتاؤ بعد آ جانا ہے؟ ساجی وہ اتنا بڑا یو ٹرن لیتا ہے کہ یہ ایسے گھوم جاتا ہے 90 درجے کی زاویے پہ, ایسے گھوم جاتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور سر جی دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے. آپ کے الفاظ, آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران آپ کو کر لے گا؟ آپ نے ایک بیان کوئی دینا ہے, عمران نے کہنا جی میرے سارے مذاکرات فیل ہیں جی. اور آپ کہہ رہے ہیں تیر تو پہلے کرو, ڈنڈا بھی دیا ہوا ہے, ڈنڈا بھی دیا ہوا ہے سول نافرمانی کا, اور وہ والا وہ ہو رہے ہیں جی. آج مذاکرات ہو رہے ہیں, اب انہوں نے لکھ کے دے دی ہیں کہ بانی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. ٹھیک ہے جی, عدالتیں بڑھ گئیں, سارا کچھ ہو گیا. ہوں آپ دیکھ لیں, اور حکومت اس لالچ میں کہ وہ عمران خان جناب 47 فارم والی حکومت کو کچھ نہیں کہے گا. وہ تو پہلے ہی عدالت میں کیس ہے, آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ عمران بات نہیں کرے گا, وہ بھی عدالت میں کیس ہے. مزے کی تو بات یہ ہے نا, عدالت میں کیس چل رہے. عمران اگر کہے یا نہ کہے, ٹرائیبیونل بن گئے, الیکشن ٹرائیبیونل بن گئے, 206 سیٹوں کو چیلنج کیا گیا ہے. سر جی 206 سیٹوں کو چیلنج کیا گیا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. اور یہ نرمی دکھا کے نا, مفاہمت کی پالیسی بنا کے شہباز شریف یہ فوج کو ناراض کرنے کا موقع دے رہے ہیں. فوج کو ناراض کریں گے یہ, فوج کو, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور یہ جو معافی ہے, یہ پتہ کریں کہ یہ معافیاں صدر پاکستان کی طرف سے دی گئی ہیں یا عدالت کی طرف سے دی گئی ہیں, یہ کدھر سے دی گئی ہیں. یہ اینڈ پہ یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہو جائے گا. آپ دیکھ لینا کہ جناب پی ٹی آئی تے پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا لیں گے. اینڈ پہ یہ بھی ہوگا, سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے ان کے. تو ایسے ہی جی وہ حب الوطنی اور محب الوطنی میں ہم رو رہے ہیں کہ جناب ہائے فوج پہ حملہ ہوا ہے, فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے, فوج کی توہین کی گئی ہے. تو ملزمان سارے چھوڑ, باقی رہ کتنے گئے؟ 19 یہ ہیں, 20 پہلے انہوں نے چھوڑے ہیں, 40.
تو باقی 60 کا انہوں نے کہا جی ہم عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. انہوں نے بھی لکھ کے دی ہے معافی. انہوں نے کہا جی ہم ان کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. عدالت کے رحم و کرم کا کی مطلب ہے کہ جناب تسی واندے بہشتی ہو, جاؤ تسی بہشتی ہو, تسی بخشے گئے ہو, جاؤ. یہ سر جی یہ حالات ہے. اب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. ہم کیا کریں سر جی, اپنی مرغی بری نہ ہوئے تے پرائے گھر انڈا کیوں دے وے. اپنی مرغی بری نہ ہوئے تو پرائے گھر انڈا کیوں دے وے سر. اپنی مرغی دا قصور ہے نا. اے مرغی ہے شہباز شریف, یہ مفاہمت کی پالیسی اس کو لے ڈوبے گی اور اسی کے اوپر گرے گی. آپ دیکھ لینا. ورنہ اچھا جی مجھے آج نا بڑے وہ 3-4 کٹھے میسج آ گئے کہ سر جی دیکھیں چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے, گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے, اور گھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے, دالیں کتنی مہنگی ہو گئی ہے. یہ کیوں حکومت ڈرامہ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس 16 ارب روپیہ آ گیا ہے اور ہم نے مہنگائی 29% سے کم ہو کے 4 پہ آ گئی ہے. کتنے کم ہو گئی ہے؟ کیڑے یوٹوپیا تو نہیں کم ہوئی. یوٹوپیا ایک خیالی ملک ہے جس کو کہتے ہیں یوٹوپیا. ایک تو ہے نا اتھوپیا, ایک خیالی ملک ہے, خیالی, اس کو کہتے ہیں یوٹوپیا. وہاں جی وہاں میرے خیال ہے مہنگائی کم ہوئی ہے. ایتھے تو مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے نہیں نہ ہوئی. تو بس یہ حالات ہیں. باقی جناب قانونی مشاورت کے لیے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اوورسیز والوں کے لیے خاص طور پہ حاضر ہیں. آپ ہمارے ساتھ قانونی مشورہ کر سکتے ہیں 030047255752 واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ فری ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ آپ رابطہ قائم کریں اور ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کریں. قانونی مشاورت فری ہے. ہاں جب آپ کیس دیں گے تو پھر تو فیس لیں گے نا ہم. باقی مشاورت فری ہے, جتنی مرضی مشاورت کریں, جب مرضی کریں. ٹھیک. اللہ بیلی خدا حافظ. منصف اوان تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.